دوستو، آج ہم ایک ایسی سلطنت کی بات کر رہے ہیں جو کبھی اپنی شان و شوکت اور طاقت کی مثال ہوا کرتی تھی۔ سلطنت مگنولیا صرف تلوار کی طاقت سے نہیں بلکہ عقل، حکمت اور مضبوط نظام پر قائم تھی، مگر جو طاقت اسے آسمان کی بلندیوں تک لے گئی وہی اسے زمین میں ملا گئی۔ یہ سلطنت اپنے عروج کے دور میں پورے علاقے پر راج کرتی تھی، مگر دھیرے دھیرے اس کی بنیادیں کمزور پڑنے لگیں اور آخرکار یہ سلطنت تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئی۔ شروع میں مگنولیا ایک چھوٹی سی ریاست تھی، مگر اس کے حکمران ایک ویژن لے کر چل رہے تھے۔ انہوں نے سخت ڈسپلن اپنایا، تعلیم اور فنون کو فروغ دیا، مضبوط فوج تیار کی اور انصاف کا نظام اتنا بہترین بنا دیا کہ ہر شخص کو اس کا حق ملتا تھا۔ اس دور میں سلطنت مگنولیا تیزی سے ترقی کر رہی تھی اور اس کے حکمرانوں کی دوراندیشی نے اسے پورے علاقے کی سب سے طاقتور سلطنت بنا دیا تھا۔ جب طاقت آتی ہے تو عقل کا ساتھ ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہی طاقت تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ مگنولیا کے حکمران دھیرے دھیرے آرام پسند ہو گئے، حکومت میں رشوت اور بے انصافی عام ہو گئی، اور جو ملک کبھی انصاف کی مثال تھا وہاں بغاوت اور افراتفری پھیل گئی۔ جنگوں نے خزانہ خالی کر دیا، فوج کمزور ہوتی گئی اور آخرکار ایک دن آیا جب یہ سلطنت کتابوں تک محدود رہ گئی۔ ایک طاقتور سلطنت اپنے ہی نفرت اور لاپرواہی کی آگ میں جل کر ختم ہو گئی۔ اب دوستو، چلیے ایک اور کہانی کی طرف جو صرف ایک آدمی کی نہیں بلکہ ایک دکھ بھری تقدیر کی کہانی ہے۔ چنگیز خان، ایک ایسا نام جو تاریخ میں دہشت کی مثال بن گیا، مگر یہ نام ظالم کیسے بنا؟ کیا یہ پیدائشی قاتل تھا؟ نہیں۔ جب چنگیز خان صرف ایک بچہ تھا، اس کے سامنے اس کے باپ کا سر قلم کیا گیا۔ اس کی معصوم آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو اسے ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ یہ ایک ایسا زخم تھا جو کبھی نہیں بھرا، بلکہ ہر روز ایک نئی آگ میں جلتا رہا۔ اس کا ہر لمحہ، ہر سانس اسی درد کو یاد کرتا رہا۔ اس کے قدم اسی بدلے کی آگ میں جلتے رہے۔ جب کسی انسان کا دل صرف انتقام سے بھر جائے تو وہ انسان نہیں رہتا، بلکہ ایک آگ بن جاتا ہے جو ہر چیز کو راکھ کر دیتا ہے۔ چنگیز خان نے دیکھا کہ دنیا صرف طاقت والوں کی ہے، جو کمزور ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس نے ایک ہی طریقہ اپنایا، یا تو جیت لو یا مٹا دو۔ یہی اس کی زندگی کا قاعدہ بن گیا اور اسی نے اسے دنیا کا سب سے خوفناک فاتح بنا دیا۔ اس کے اپنے قبیلے نے بھی اسے دھوکہ دیا، اس کی ماں اور بھائیوں کو ترک کر دیا گیا اور وہ کبھی بے گھر کبھی بھوکا رہا۔ جب زندگی کسی پر اتنا ظلم کرے تو وہ انسان نہیں رہتا، وہ تلوار بن جاتا ہے، اور پھر یہ تلوار صرف کاٹنا جانتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ چنگیز خان ایک رحم دل انسان بننے کے بجائے ایک ایسا حکمران بن گیا جس نے دنیا پر خوف طاری کر دیا۔ اگر اس کے ساتھ انصاف ہوتا تو شاید دنیا کی تاریخ کچھ اور ہوتی، مگر تاریخ اگر اور مگر پر نہیں لکھی جاتی۔